السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاح الدین ایوبی 1838 میں تکریت میں پیدا ہوئے، جو آج عراق کا حصہ ہے۔ ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ جب سلطان کی پیدائش ہوئی تو اسے سودا سے فارغ کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بعلبک میں گزرا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بعلبک کے دینی مدارس اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ جب مسلمانوں کی صلیبیوں سے جنگیں زوروں پر تھیں، نور الدین زنگی نے بھی میدان میں کئی کامیابیاں سمیٹی تھیں۔ صلاح الدین نے بھی اسی حکمراں کے سائے میں رہ کر اپنی شجاعت اور دلیری کو منوایا تھا۔ وہ اسی زمانہ میں ایک مہم میں اپنے چچا کے ساتھ گئے اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ سلطان نے ہر موقع پر فراخدیدی کا ثبوت دیا، جس کی تاریخ شاہد ہے۔ بیت المقدس میں سلطان کی فوج پورے 88 سال بعد داخل ہوئی اور مسلمانوں نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھ کر عالم اسلام کو عظیم الشان کامیابی کی نوید سنائی۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا، جن کی بنیاد پر شاید ماضی کے چند واقعات تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں سلطان کو کبھی بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا اور ان پر عیسائیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگا، وہاں دنیا کے دیگر غیر متعصب مورخین کی کتابوں نے ان کے صحیح تصویر پیش کی اور یورپ میں انہی کا ایک ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ مسلسل یورشوں کا سامنا اور جنگوں میں سلطان کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ 4 مارچ 1193 عیسوی کو صلاح الدین نے اجل کی آواز پر لبیک کہا اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینیوں پر حالیہ دنوں میں بہت ہی ظلم ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو چکی ہیں، اور آج بھی بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا حکمراں نصیب فرمائے جو پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، آمین۔